لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. صدق الله مولانا العلي العظيم. اب یہ سورہ قمر شروع ہو رہی ہے، اور قمر کے معنی آپ جانتے ہیں کہ چاند کے آتے ہیں۔ اس سورت کا پہلا جملہ یہ ہے اقتربت الساعہ۔ ساعہ سے مراد ہوتی ہے قیامت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی۔ وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا، یعنی دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر فرمایا، جس کو عربی میں شق القمر کہتے ہیں، یعنی چاند کا پھٹنا۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ القمر پڑا، اور چاند کا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی ہیں عادت کے خلاف اللہ رب العزت والجلال اپنے نبی کی تصدیق کے لیے کوئی کام نبی کے ہاتھ سے ظاہر کراتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں، عادت کے خلاف۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے تقریباً 5 سال پہلے کا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے اور آ کر یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلائیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چاند کے ٹکڑے کر کے بتلائیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ مشرکین جمع ہو کر یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں کون سا سوال ایسا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں تو جادو کا اثر زمین تک ہوتا ہے۔ تم ان سے یہ کہو کہ تم آسمان کے اندر کوئی عادت کے خلاف اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے کوئی کام ظاہر کر کے بتلائیں، اور کہا کہ دیکھو وہ جادوگر ہیں، زمین تک ان کی بات اثر کرے گی، آسمان کی طرف نہیں کر سکتی۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ انہوں نے آپ سے فرمائش کی کہ اس کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اگر بتلا دوں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ بالکل لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ دیکھیے، نبوت میں معجزات اللہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرواتے ہیں، لیکن اس میں اثر اللہ کا، کمال اللہ کا ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ آدمی کو اپنے کسی علم پر، اپنی کسی چیز پر کمال اترانا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آدمی کا کام ہے کوشش کرنا، اثر ڈالنا، اس میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،
بہرحال اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں چاند کے ٹکڑے کر رہا ہوں، بلکہ پہلے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری مدد فرما، اور اس کے بعد اپنی انگلی چاند کی طرف اٹھائی، چاند کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر، اور پھر مکہ والے جو اعتراض کرنے آئے تھے وہ بار بار اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں کہ کہیں ہماری آنکھوں کو کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی، بار بار اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہیں، کپڑے سے صاف کرتے ہیں، آستین سے صاف کرتے ہیں، پھر چاند کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن چاند کے دو ٹکڑے ایسے بالکل دو اور دو کی طرح بالکل صاف دو الگ الگ پہاڑوں پر تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اشہدو اشہدو، یعنی اے لوگو گواہ رہو گواہ رہو۔ کچھ دیر تک اسی طرح رہا، اس کے بعد دوبارہ ویسے ہی ہو گیا۔ اس پر مشرکین نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کو جادو کر دیا گیا ہو۔ جو لوگ یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں، سفر پر ہیں، رات کے سفر پر ہیں، ہم ان سے تصدیق کروائیں گے، دیکھیں گے انہوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ اگر وہ گواہی دے دیں گے کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا تو ہم سمجھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کوئی باکمال شخصیت کے حامل ہیں، اور اگر وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہمارے اوپر جادو کیا۔ جب اطراف سے لوگ اپنے اپنے سفر سے مکہ واپس آئے اور سب نے یہ کہا کہ ہم نے چاند کے دو ٹکڑوں کو ہوتا دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان ضدی لوگوں نے اپنے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو سحر مستمر ہے، یعنی جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ تمہارے انکار کرنے سے کوئی انکار ہو جائے کسی بات کا، ایسا کوئی لازم نہیں ہے۔ دیکھو قیامت قریب آ گئی ہے، اور شق القمر، چاند دو ٹکڑوں میں پھٹا، اس کی تصدیق اللہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ چاند کے ٹکڑے ہی کیوں کیے، کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دیکھو جو اللہ چاند کو چاندنی جیسی روشنی عطا کرتا ہے، وہ اس چاند کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ توڑ پھوڑ کر اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ جو اللہ اس کو سجانے پر قادر ہے، وہ اللہ اس چاند کی چاندنی کو بے نور کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہذا جو لوگ چاند کی عبادت کرتے ہیں سمجھ لیں کہ یہ چاند بھی اپنی روشنی میں، اپنے نکلنے میں اللہ کا محتاج ہے، یہ کوئی خدا نہیں ہے، اور جس اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ اللہ اس چاند کو بے نور کرنے پر قادر ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس چاند کو توڑ دیں گے۔ یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک وقت ہے اور وہ وقت قریب ہے، اسی کو اللہ نے قیامت سے تعبیر کیا ہے۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات میں اللہ نے دنیا کے خاتمے اور قیامت کے قریب ہونے کی اطلاع دی ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی یہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرا آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں، دو انگلیوں کا اشارہ کیا کہ جتنی بڑائی چھٹائی یا جتنی دوری ایک انگلی کو دو انگلیوں کے ساتھ ہے، یا جتنا فاصلہ ایک انگلی اور دو انگلیوں کے درمیان ہے، بس میرے اور قیامت کے درمیان اسی طرح فاصلہ ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے اپنا آنا اس کو علامت قیامت بتلایا،
اور پھر آپ کے معجزات اور چاند کے ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور اس علامت کو جن صحابیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جبیر بن مطعم، یہ 3 صحابہ ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے۔ بہرحال آپ کہیں کہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں تو نہیں ملتا کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے، اللہ نے فرما دیا، قرآن میں فرما دیا، قرآن کا درجہ ہر کتاب سے بڑھا ہوا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور بہرحال اللہ کو مکہ اور مکہ کے اطراف والوں کو نبی کے ہاتھ سے معجزات دکھلانا مقصود تھا، اور ان لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے اس کی گواہی دی، لہذا یہ چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کو اللہ نے قرآن میں بہت صراحت کے ساتھ آج کی آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ نے سورہ قمر کی ان چند آیتوں میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ اور جب یہ چاند پھٹا تو یہ لوگ اپنی آنکھوں کو مل رہے تھے کہ ہماری آنکھوں کو تو نہیں کچھ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ چاند پھٹا ہے، اس کی گواہی اللہ دے رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے، یعنی جنہوں نے فرمائش کی تھی معجزے کی، کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں یعنی معجزے کی شکل میں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ سبحان اللہ۔